یہ جو کہتے ہیں تمہاری طرح بشر ہیں تو تم کہہ دو تمہاری طرح ہی صحیح. ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر کہنا. اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ علماء اکرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تاکہ ہم صحیح بات کو سمجھ سکیں. ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں، تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے، نہ وہ 4 شادیاں کرے، نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے، وہ نہ وہ سوئمنگ کرے. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے، پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے، وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے، پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے. اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے، اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ انسان، ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. حضور آپ جیسے تو نہیں ہیں. وہ تو کہہ دیا تھا قل انما انا بشر مثلکم. وہ تو مکے والوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں تمہاری طرح بشر ہیں تو تم کہہ دو تمہاری طرح ہی صحیح. تو اس میں تمہیں شک پڑ گیا کہ وہ ہماری طرح زندگی مانگیں گے؟ نہیں، یہ نبی زندگی مانگنے والا نہیں ہے، زندگی دینے والا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہمارے جیسے تھے. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا تمہیں نبی تمہارے جیسے نظر آ رہے ہیں جبکہ اس آیت میں بھی تمہاری طرح نہیں ہے. تمہارے ذہن کا مسئلہ ہے، تمہاری سوچ کا مسئلہ ہے، ورنہ اسی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا وَيُوحَى إِلَيَّ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو اگر تم جیسے تھے تو تمہارے اوپر کبھی فرشتہ آیا؟ وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے یوحا الیہ، فعل مضارع ہے، تسلسل کا پیغام ہے. فعل مضارع میں تسلسل کا پیغام ہے، استمرار. جی مدرسے کی زبان میں کہوں استمرار پایا جاتا ہے فعل مضارع میں. وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ اگر تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی فرشتہ آیا نا تو پھر وہ لے جانے کو آئے گا. عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے، لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ. آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط. محمد عربی کا وہ روح ہے، نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر تک غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہے. امور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، روحانیت کی نورانیت ہے. وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے، لیکن نفی نہیں کی جائے گی آپ بشر بھی تھے. ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی الاسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا. یہ انسانوں میں سے ہے اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا آپ کے نور ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے. بغاوت والا معاملہ تو الگ ہے. کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اور پھر آگے نبی اسلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر دیے گی. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے، صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، خلفائے راشدین بھی نور ہدایت ہے، اہل البیت بھی نور ہدایت ہے. لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا تو آپ کا خون نکلا ہے؟ نور کا تو خون نہیں نکلتا. آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. تو وہ ساری
کہ سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے. ہاں کچھ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی. مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. تو عزیزان کرام اس لیے مثال دے رہا ہوں, جتنی مثالیں کہیں گے اتنی پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, یعنی میں بشر ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. اور انا بشر مثلکم یوحا الیہ, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اور ہمارے بھائیوں نے بس یہ آیت پکڑ لی ہے اور صرف اسی کو پیٹتے رہتے ہیں اپنے انداز سے کہ پیغمبر نے خود کہہ دیا قرآن کریم کے اندر ہے انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بس ایک فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے. بھائی وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ فرشتہ نظر آتا ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بھائی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا, نام ہے ملک الموت. پیغمبر فرشتے دیکھ رہے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, گستاخی نہ ہو, بہت معذرت کے ساتھ. کسی بزرگ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں, ان کے بزرگ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ اللہ نے جو کہا معاذ اللہ نبی یا امام سے لیا, اللہ چاہتا تو معاذ اللہ مچھر سے لے سکتا تھا. یہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے, اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کہا ہم آپ سے لیا, اللہ گدھے سے بھی لے سکتا تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, انہیں برا لگے گا کہ مجھے تم نے جاہل بنا دیا, کہاں سے مثال دے دی. ارے جب آپ کو جانور کی مثال اپنے لیے بری لگ رہی ہے, بری لگنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی عالم سے کہہ دیجئے بھئی آپ کو میں تشبیہ دے رہا ہوں, تو فوراً برا منا لیں گے, گریبان پکڑ لیں گے. جب تمہیں اپنے متعلق گنہگار ہوتے ہوئے خطا کار ہو, جملہ میں کہہ گیا ہوں, اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا ہے. خدا نہ کرے علاج کرانا, یہ علاج کرانے کے لیے مجھے کسی ماہر کی ضرورت ہوگی. عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا, جو اسپیشلسٹ ہوگا. کا مثال کے طور پہ بھی ہاتھ کا آپریشن کر دیجئے, کوئی آدمی کہتا ہے بھی میرا دل کا آپریشن کر دیجئے, تو وہ دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا. آنکھوں کا علاج کرانا ہوگا تو آئی اسپیشلسٹ تلاش کرے گا, کارڈیالوجسٹ تلاش کرے گا, ہارٹ اسپیشلسٹ تلاش کرے گا. عزیزان گرامی, ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے اتنا بڑا آپ ماہر تلاش کریں گے. اور اگر اللہ نے کسی کو وحی دینی ہو, کسی پہ وحی نازل کرنی ہو, تو کیا عام آدمی پہ بھیجے گا یا دیکھے گا جس میں صلاحیت ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی آیت پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صرف ایک فرق ہے, وہ وحی آ گئی. اب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے, سورہ حشر اٹھا کے دیکھ لیجئے, سورہ حدید, یہ عجیب و غریب سورہ ہیں جس میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ پہ قرآن آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, کیونکہ پہاڑ میں طاقت نہیں وحی الہی کے قبول کرنے کی, اس میں صلاحیت نہیں, طاقت نہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب سوچئے قلب پیغمبر کتنا مضبوط ہے, وہی ایک دفعہ نہیں آ رہی ہے, نزول قرآن ہو رہا ہے اور صلاحیت ہے, آتی رہے, قبول کرتے رہیں اور عطا کرتے رہیں.